میرے نظریات مجھے تنہا کرتے ہیں، میرے نظریات مجھے تنہا کرتے ہیں، منافق ہو جاؤں تو ابھی بیٹ لگ جائے. We have been fortunate to have Mr. Salik Bilal sir as a speaker. So many of you will remember his amazing presentation. So for that I would like to call Mr. Salik Bilal sir. Please welcome him with a burst of applause. صاحب صدارت، صفحہ سامعین میں بیٹھے ہوئے دانشور حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یاد ماضی یاد عہد رفتہ میری خاک کو اکثیر ہے، میرا ماضی میرے استقبال کی تفسیر ہے. دیکھیے، جہاں تک نارواؤ کا تعلق ہے، میں چند اشارے آپ لوگوں کے سامنے رکھوں گا، کیونکہ مجھے پتا ہے یہاں پر انٹلیکچوئلز بیٹھے ہوئے ہیں. یہ کوئی کلاس نہیں ہے کہ میں سمجھانے کی کوشش کروں گا. جہاں تک نارواؤ کا تعلق ہے، ہمیں یہ کبھی نہیں سوچنا چاہیے کہ نارواؤ کنٹریبیوٹ نہیں کر رہا ہے. جب ہم تحریر و تصنیف کی بات کرتے ہیں، 1972 میں کلمی تحریک یہاں سے اٹھی تھی. ابھی بارہمولہ میں بہت ہی کم دکھتے تھے، بہت ہی کم لوگ. تو بارہمولہ میں ایک بہت بڑی ہستی ہوا کرتی تھی، مولانا عبدالولی شاہ صاحب. لیکن چونکہ وہ اصلاحی کام میں مشغول ہوئے، اب مولانا عبدالولی صاحب کو پوری ریاست میں انٹروڈیوس کرنا تھا. تو نارواؤ کے ایک فرزند نے یہ کام کیا، آسی صاحب نے. انہوں نے ملفوظات مولانا عبدالولی شاہ صاحب لکھی. اس کا مطلب یہ ہے کہ 1972 میں جب ابھی قلم کا زیادہ رواج نہیں تھا، نارواؤ اس وقت بھی کنٹریبیوٹ کر رہا تھا. پھر یہاں پر تحریکات آئی، جماعت اسلامی آئی. تو آپ کے نارواؤ کے ایک فرزند علی محمد لون صاحب اٹھے، انہوں نے یہاں پر فلاح عام کا ایک نیٹ ورک بچھایا. اور آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں بہت سارے ہمارے یہاں پر کیس آفیسرز ہیں اور بہت سارے ایڈوکیٹ ہیں وغیرہ، انہی مدرسوں سے انہوں نے پڑھا ہے. اور ایک بڑا نیٹ ورک یہاں پر ہمارے علاقے میں فلاح عام انسٹیٹیوشنز کا بچھایا. تو علمی اعتبار سے ایک ریولوشن آ گیا. پھر اور ایک تحریک آ گئی، تبلیغی جماعت. علی محمد صاحب اور آسی صاحب دونوں ایک ساتھ کام کرتے تھے. یہاں پر ایک لفظ ہے ملسار. تحزب جب ہم آج دیکھتے ہیں، تحزب یہ ہے کہ ایک جماعت کا فرد دوسری جماعت کے فرد کے ساتھ بات نہیں کرتا ہے. لیکن آسی صاحب اور وانی صاحب، یہ ایک تاریخ ہے کہ کبھی انہوں نے اختلاف نہیں کیا ہے اور انہوں نے مل کر کام کیا. تبلیغی جماعت کا کام بھی کیا اور جماعت اسلامی کا کام بھی کیا، اور اس طریقے سے دارالعلوم شہری وجود میں آ گیا. جتنی بھی دینی ضرورتیں اس وقت علاقے میں ہیں، وہ سب دارالعلوم شہری پورا کر رہا ہے. اس طریقے سے تبلیغی جماعت جس کی بنیاد یہاں پر وانی صاحب نے یا آسی صاحب نے رکھی، نارواؤ کے فرد نے کنٹریبیوٹ کیا اور نارواؤ کنٹریبیوٹ کر رہا ہے. یہاں سے لے کر اوڑی تک جتنے بھی مدارس آپ دیکھ رہے ہیں، ان مدارس کی جو بنیاد ہے وہ دارالعلوم شہری میں رکھی گئی. تو یہ کنٹریبیوٹ کر رہا ہے. پھر ایک علمی تحریک چلی راہ نجات کے نام سے. یہ نارواؤ کا ہے، یہ ہمارا نہیں ہے، یہ نارواؤ کا راہ نجات ہے. اور یہ آن لائن بھی ہوا اور اس آف لائن بھی چل رہا ہے. تو اس کی جو ویب سائٹ ہے 2.5 لاکھ اس کے سبسکرائبر ہیں. اور میں ایک مرتبہ سویا ہوا تھا تو مجھے قزاقستان سے فون آ گیا، کہا کہ کشمیر کے حوالے سے میں نے تمام مدارس میں اس ویب سائٹ کی لنک بھیجی. میں نے انہیں کہا کہ اگر آپ نے کشمیر کے حوالے سے دینی مہمات کو دیکھنا ہے تو اس رسالے کو، اس جریدے کو جو آن لائن چل رہا ہے، اس کو پڑھیے. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا جو نارواؤ ہے وہ یہاں نہیں بلکہ اس کا فیض
دوسرے ممالک میں بھی ہے. اچھا میں ایک طالب علم ہوں, اسلامیات کا ایک طالب علم. میں نے 2014 میں ایک کتاب لکھی, اقبال اور تصور ابدیت. کشمیر یونیورسٹی میں بشیر احمد نحوی صاحب نے اس کتاب کی رسم رونمائی کا جو ہے خود وہ لے لیا اور انہوں نے وہاں پر اس کو ریلیز کیا. تو میں دیکھ رہا تھا جب میں وہاں سے واپس آ گیا تو بٹن والوں میں بہت سارے اسکالر وہ خرید رہے تھے. آپ کے نارواؤ کے طالب علم نے کنٹریبیوٹ کیا. اسی طریقے سے ہمارے بہت سارے آفیسر جن کا نام ابھی منظور صاحب نے لیا, وہ اس وقت مختلف شعبوں میں کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں. میڈیا میں ریاض صاحب, منظور شریف صاحب یہ کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں. ہمیں کسی بھی طرح حوصلہ شکنی کا شکار نہیں ہونا چاہیے کہ ہم کنٹریبیوٹ نہیں کر رہے ہیں. ہمیں ذہن میں یہ رکھنا چاہیے ہم کسی سے کم نہیں ہے, ہم بہت کچھ کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں. تو یہ جو یہاں پر آج یہ نارواؤ کلیکٹیو کے عنوان کے تحت منظور صاحب نے اینالسٹ نے جو انیشیٹو لیا, یہ بہت ہی قابل تحسین ہے. ہم دل کی ابھی گہرائیوں سے ان کو مبارکباد دیتے ہیں. باقی میں نے چند اشاروں میں آپ لوگوں کے سامنے چند نکتے رکھے. فی امان اللہ, والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.